آج ہم حسین زندہ باد تو کہتے ہیں، لیکن ہم مقصد حسین سے انتہائی دور ہیں۔ ہم لبیک یا حسین علیہ السلام تو کہتے ہیں، لیکن امام حسین نے جس دین کی ترویج اور اشاعت اور دین کو بچانے کے لیے اپنا کنبہ قربان کیا، اس دین پر ہم چلتے نہیں، دین کو فالو نہیں کرتے، لیکن ہم حسینیت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام حسین کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ لوگ ان کے نام کے نعرے لگائیں۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا کہ لوگ مقصد قربانی حسین کو سمجھیں، وہ اس مقصد کو سمجھیں کہ حسین نے اپنی جان کا نذرانہ، اپنے جوان بیٹے، اپنا کنبہ، اپنے 72 جانثار قربان کر دیے، لیکن اپنے اس حق اور سچ والے مقصد سے ایک انچ، ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت امام حسین کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر وہ جنگ کرنے کے لیے کربلا یا کوفہ جاتے تو اپنے ساتھ ہزاروں صحابہ و تابعین کا لشکر آپ کے ساتھ ہوتا۔ کوئی بھی شخص اگر جنگ کے لیے جائے تو اپنے اہل و عیال کو لے کر جاتا ہے؟ نہیں لے کر جاتا۔ بچوں کو لے کے جاتے ہیں جنگ میں؟ نہیں لے کے جاتے ہیں۔ عورتوں کو لے کر جاتے ہیں؟ نہیں لے کر جاتے ہیں۔ وہ تو صرف کوفہ والوں کے بھیجے ہوئے پیغامات کی وجہ سے، ان کے بلانے پر کوفہ والوں کی طرف رخصت ہوئے۔ حالانکہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور انہوں نے یزید کی بیعت اس وقت نہ کی تھی، لیکن انہوں نے منع کیا کہ آپ کربلا مت جائیں، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں۔ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، ان پر ہماری جان قربان۔ عقیدت اور محبت رکھیں اہل بیت سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو ان کا نام میں نے حرب رکھا۔ حضور آئے اور فرمایا دکھاؤ میرا بیٹا کیسا ہے، میرا بیٹا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھایا نا، ابھی بچے تھے جب پیدا ہوئے، سرکار نے فرمایا اس کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا حرب رکھا ہے، فرمایا اس کا نام حسن رکھا۔ پھر جب حضرت حسین کی پیدائش ہوتی ہے، سرکار پوچھتے ہیں علی کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول حرب نام رکھا ہے، فرمایا اس کا نام حسین رکھو۔ پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، سرکار پوچھتے ہیں علی کیا نام رکھا ہے؟ حرب نام رکھا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کا نام محسن رکھ دو، کیونکہ تمہارے بیٹوں کا نام میں نے ہارون کے بیٹے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا ایک بیٹے کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام مبشر تھا، تو اس کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا اور ایک کا نام محسن رکھا۔ یہ حضور نے نام رکھے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نام رکھنا چاہ رہے تھے۔ یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، یہ رسول اللہ کا اجتماعی آخری خطبہ تھا امت کے لیے۔ اس میں سرکار نے بہت ساری چیزیں بیان کی، بہت ساری نشاندہی کی، جس میں کہا آج کے بعد سود حرام ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، عورتوں کی عزت کرو، بیویوں کی عزت کرو، غلاموں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، غلام مسکینوں کا خیال رکھو، بہت سارے حقوق بیان کیے۔ لیکن یہ حقوق بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، عرفہ کے میدان میں سرکار اپنی اونٹنی جس کا نام قصفہ تھا اس پر سوار ہوئے، فرمایا اے لوگو سنو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب، اگر تم نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہاں دوسرا فرمایا وَعِتْرَتِي اہل بیتی، دوسری میری اہل بیت، میرا خاندان، میرے قرابت دار، تم ان سے عقیدت اور محبت اور ان کے اصولوں کو تھامے رکھنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس امت نے کیا کیا؟ حضور کے وصال کے بعد ابھی 50 سال بھی نہ گزرے تھے کہ اسلام کا شیرازہ جو ہے بکھر کر رہ گیا۔ ابھی حضور کے وصال کو 50 سال بھی نہ گزرے تھے
کہ حضور کے بیٹے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، جن کے لیے سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو بتایا کہ اہل بیت کا راستوں کو پکڑنا، اور امت نے اسی اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں، اسی اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کیا، اسی اہل بیت کے شرازے کو بکھیر کے رکھ دیا، اسی اہل بیت کے جوان علی اکبر کو شہید کر دیا، قاسم کو شہید کر دیا، عباس کے بازو کاٹ دیے، علی اصغر کو شہید کر دیا، اون محمد شہید ہو گئے، سب جوانوں کو اہل بیت کے شہید کر دیا، جس بے دردی کے ساتھ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، خدا کی قسم تاریخ آج بھی روتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتین جوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ حسین، وہ حسنین، اور وہ حسن جس کو اس امت نے زہر دے کے اس حسن کو شہید کر دیا۔ اتنا ظلم اور بربریت اہل بیت پر ہوئی، اللہ اکبر۔ اور حضرت امام حسین سے محبت کرنے والوں کے بارے میں سنیں اس حدیث کو، اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو بسائیں۔ اہل بیت کی محبت یا ان کی محبت میں محفلیں سجانا، نعرے لگانا، جھنڈے لگانا، لنگر تقسیم کرنا صرف ایک مسلک کی ذمہ داری نہیں، یہ امت کی ذمہ داری۔ حسین یا علی کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، یہ امت کے ہیں، یہ تمام مسلمانوں کے ہیں۔ حسین تمام مسلمانوں کے ہیں، علی تمام مسلمانوں کے ہیں۔ یہ کربلا کی داستان صرف ایک مسلک کے لیے نہیں ہے، یہ تمام امت کے لیے ہے۔ آج اسے صرف ایک مسلک کے ساتھ تھونک کے رکھ دیا گیا۔ تو مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عام شخص، کوئی دوسرے مسلک والا اگر حسینیت کے نعرے لگائے اور ولایت کی بات کرے، لوگ اسے بھی جو ہے دوسرے مسلک سے منسوب کرتے۔ حسین تو سب کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور میں احب اللہ من احب حسین، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اسے محبت کرے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو محبوب بنا لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث، اس کے لیے آپ کو اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھنی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری چاہتے ہو نا، حضور کا قرب چاہتے ہو، تو حضور کی اہل بیت میں محمد کا قرب تلاش کرو۔ اگر تم اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو گے، ان سے عقیدت اور احترام کا رشتہ اپنا لو گے، تو حضور آپ پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ آپ وہ شخص حضور کے قریب ہو جائے گا جو حضور کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں اس امت کے لیے اہل بیت نے بہت قربانیاں دی، ہر دور میں سیدوں نے قربانیاں دی، تاریخ نے سادات پہ ظلم کیا، بربریت کی، لیکن وہ ہر دور میں قربانیاں دیتے رہے، اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن زید آپ فرماتے ہیں ایک رات مجھے کوئی کام پڑ گیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلا گیا، حضور بھائی تشریف لائے، حضور کپڑا لپیٹا ہوا تھا، کپڑے میں کسی چیز کو لپیٹا ہوا تھا، میں پہلے دریافت نہ کیا، بعد میں جب اپنے کام سے فراغت پالی تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول اس کپڑے میں کیا ہے؟ تو حضور نے کپڑا اٹھایا تو اس کپڑے میں حسن اور حسین لپٹے ہوئے تھے، فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ اور کیا فرمایا اس وقت کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ اور اس امت نے کیا کیا؟ حسن کو بھی شہید کر دیا زہر دے کر، اور حسین کا سر اتار کر رکھ دیا۔ اس امت نے کیا، کلمہ پڑھنے والوں نے کیا، غیروں نے نہیں کیا۔ یا آپ کہیں کہ کافر مشرک یہودیوں نے مارا، حسین کو کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا، حسین کے گھر والوں کو کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا، حسین کے جانثاروں کو کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا۔ وہ کیسے کلمہ گو تھے، وہ کیسے بدبخت اور منافق اور فاسق اور فاجر لوگ تھے کہ جنہیں رسول اللہ کے یہ فرمان بھی یاد نہ آئے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت امام حسین کے محرم الحرام کے شروع سے لے کر 10 محرم تک وہ خطبے موجود ہیں، آج بھی وہ تاریخ میں لکھے جا چکے ہیں، جہاں پر حضرت حسین کھڑے ہو کر یزیدی فوج کو کہتے ہیں کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں محمد مصطفیٰ تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔
اور میرے بارے میں فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھے اے اللہ تو اسے محبوب بنا لے، میں وہ حسین ہوں اور تم مجھے شہید کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اور ان بدبختوں نے دنیا کے عہدوں کے لیے، اپنی ترقیوں کے لیے، جیسے آج بھی کچھ لوگ یزیدی کردار ادا کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آپ اس پاکستان میں دیکھیں، گولیوں کی بوچھاڑ ہے، احتجاج کرنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ ہمیں عہدے ملیں گے، ترقیاں ملیں گی، پرموشنیں ملیں گی، پیسہ ملے گا۔ کتنا عرصہ وہ ترقیاں رکھے گا؟ کتنا عرصہ وہ شہرت رکھے گا؟ کتنا عرصہ وہ پیسہ کھائے گا؟ جس اولاد کے لیے اس پیسے کو کماتا ہے نا، وہ اولاد بھی اس کے پیچھے دعا نہیں کرتی۔ آج بھی امت میں یزید کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، آج بھی اس پوری امت کے ساتھ یزیدی کردار نبھایا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہر دفتر میں جس جگہ چلے جائیں وہاں کوئی نہ کوئی یزیدی بیٹھا ہوگا، وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے جو ہے تنگ کر رہا ہوگا۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، اہل بیت کی محبت نا، یہ قابل توجہ حدیث ہے، سننے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پوری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، فرمایا اللہ ضرور اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یزید امیر المومنین کے لقب نعرے لگائے جاتے ہیں، کیسے بدبخت اور خارجی اور خبیث قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسین کا گلا کاٹ دیا، جنہوں نے حسین کو، نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ لوگ ان کی خلافت اور بادشاہت کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو نبی کا درد بھول چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت، یہ حدیث سننے والی ہے، یہ مسند احمد میں ہے، 648 نمبر ہے۔ حضرت علی جنگ صفین اور مختلف اس کے بعد نینوا کے مقام سے گزرے، فرات کے کنارے، اور رک کے وہاں پہ صدا لگائی، اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، کیونکہ ابو عبداللہ جو ہے نا، یہ حضرت امام حسین کی کنیت تھی۔ آپ کے ساتھ خادم عرض کی کہ یا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ آپ فرما رہے ہیں فرات کے کنارے میں گزرا، مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو رہے تھے، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خیر تو ہے کہ کسی نے آپ کو جو ہے غصہ دلایا ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے کسی نے غصہ نہیں دلایا، جبرائیل آئے تھے اور بتا رہے تھے کہ آپ کے بیٹے حسین کو کربلائے معلیٰ فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل نے عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں وہ مٹی آپ کو سونگھا سکتا ہوں۔ تو جبرائیل نے ہاتھ بڑھایا اور کربلا کی وہ مٹی لایا، اس مٹی کو میں نے جب سے سونگھا ہے تو میرے آنسو نہیں رک رہے۔ اور ان لوگوں نے حضور کو تکلیف پہنچائی۔ تو عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک عراقی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں اگر مچھر کو مار دیا جائے تو اس کے خون کا کیا مسئلہ ہے؟ پوچھا یہ کہاں کا ہے؟ بتایا یہ عراق کا ہے۔ فرمایا تم مچھر کے خون کے مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہو جنہوں نے نبی کے نواسے حسین کو شہید کر دیا ہے؟ تم مچھر کے مسئلے کے خون کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جنہوں نے نبی کے نواسے کے خون کی لاج نہ رکھی، انہیں شرم حیا نہ آئی، نبی کے نواسے کو تو شہید کر دیا اور آج خون کے مسئلے کے مچھر کے بارے میں پوچھتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اللہ کے رسول کو سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حسن اور حسین یہ دونوں میری دنیا میں دو پھول ہیں، اور سرکار کے دونوں پھولوں کو مرجا شہید کر دیا ہے، ایک کو زہر دے کر اور ایک کا گلا کاٹ شہید کر دیا۔ حضرت انس بن مالک، یہ بھی ترمذی میں 3711 نمبر ہے اس حدیث کا، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کا سر مبارک، کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے نا،
सहाबा तो मौजूद थे उस वक्त करबला में, कोई ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम तो नहीं था कि सोशल मीडिया पे वीडियो जाती थी, जंग छिड़ गई या लोग पहुंच जाते। उस टाइम एक इलाके से दूसरे इलाके तक खबर पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, और मक्का और करबला का कितना दूर है सफर। फरमाते हैं जब हजरत इमाम हुसैन का सर अनवर जुलजोशन था, मुख्तलिफ नाम आते हैं, जब आपका सर तन जुदा करके तलवार पे लगाकर कूफा के बाजारों में घुमाकर उस बदबख्त अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद, कूफी था वो, कूफा का रहने वाला था, उसी को गवर्नर वहीं से मुकर्रर किया था, कोई पैसे नहीं आया था, सिर्फ ओहदों की लालच थी। कहते हैं कि जब वो दरबार में लाया गया ना अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद के हजरत इमाम हुसैन का सर, तो रखा गया उसके सामने, तो उसके हाथ में छड़ी थी। आप जरा सोचे, वो माथा, वो सर, वो लब, वो रुखसार, वो माथा जिन्हें मेरे सरकार चूमा करते थे, आज वो सर तन से जुदा कर दिया है। काफरों से भी बुरे थे ये अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद और यजीद, काफरों से भी बुरे थे। उन्होंने कहा, छड़ी मारने लगा ना अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद, कहा ये कितना हसीन है, ये चेहरा कितना हसीन है। उधर बैठे थे हजरत अनस बिन मालिक, अल्लाह अकबर। आप उठे और बोले, क्या बदबख्त शख्स, ये हसीन क्यों ना हो, हुसैन तो शबीह रसूल थे, इनको देखकर तो मुस्तफा नजर आते थे, इनके जिस्म में दूर से देखते ऐसे लगते जैसे मुस्तफा चल के आ रहे हैं। और हमें हुजूर के विसाल के बाद जब हुजूर को देखने की तलब होती तो हम हसन और हुसैन को देख लेते, हमें यूं लगता गोया हमने मुस्तफा को देख लिया है। हम हुजूर के जलवे देखना चाहते, हम हसन और हुसैन को देख लेते। सर से लेकर सीने तक हसन मुस्तफा की शबी थी, और सीने से लेकर नीचे पांव तक ऐसे लगता था जो है गोया के हुसैन मुस्तफा की छवि। एक रवायत में आता है हजरत ज़ैद बिन अरकम, ये बूढ़े ज़ईफ हो चुके थे, उन्होंने कहा, बदबख्त, तू इन होठों पर छड़ियां मार रहा है, तुझे शर्म हया नहीं? खुदा की कसम मैंने देखा है मुस्तफा ने इन होठों को चूमा है, मैंने खुद देखा है। और ये कहते हुए उस बदम से निकल गए। उस खबीस ने कहा अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद ने, ए बुढ़े, तू सठियाया हुआ है, अगर तू बुरा ना होता मैं तेरा सर जुदा कर देता। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर करबला के मैदान में मट्टी से खून इकट्ठा कर रहे हैं और हुजूर का सरे अनवर और चेहरा गर्द आलूद है। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, खैर तो है ये, आपका चेहरा अनवर और सरे अनवर गर्द आलूद है, और मैं करबला में हूं, वहां हुसैन और उसके साथियों का खून इकट्ठा कर और मेरे हुसैन को शहीद कर दिया। आप फरमाते, मैं उठा, मैंने वो वक्त और तारीख नोट कर ली, जब हम तक बात पहुंची वो वाकया उसी दिन का था जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद कर दिया। अब बात सिंपल सी है मेरे दोस्तों, आज की तकरीर का खुलासा, हुसैन या अहले बैत किसी मसलक के लिए नहीं है, उम्मत का सरमाया है, उम्मत का ताज है।